اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ آپ جانتے ہیں مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، لیکن اس کے پہلے رکوع کی شان یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی ہے، 1400 سالہ تاریخ کم و بیش، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ 1400 سال کا ڈیوریشن، اور یہ 1400 سال ایسے سال ہیں کہ جن میں بنی اسرائیل قوم کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے۔ ان 14 سالوں میں یہ امت نبی سے خالی نہیں، حضرت موسیٰ بھی رسول، حضرت عیسیٰ بھی رسول، درمیان میں سارے انبیاء کرام۔ تو اس پہلے رکوع کے اندر جو سابقہ امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل، 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کی ساری تاریخ بیان فرما دی، اور ان کی تاریخ کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر وہ تمام حالات اسی طرح وارد ہو کر رہیں گے جس طرح سابقہ امت بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہ دونوں امتیں ایک دوسرے کے یوں مساوی ہو جائیں گی جیسے ایک ہی جوتے کے 2 پاؤں ہوتے ہیں۔ کوئی فرق ہوتا ہے ان میں؟ ایک ہی جوتے کے 2 پاؤں یوں مساوی ہو جائیں گے۔ دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کو واضح کیا، اور یہ جو پہلی آیت ہے اس میں بھی ایک بڑا اہم مضمون ہے اسلام کا جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی تھی مکی دور کے آخر میں، اس معراج کے سفر کا جو پہلا حصہ ہے اس کا ذکر بنی سورۃ اسراء کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے۔ آپ کا جو سفر معراج ہے یہ دراصل 2 سفروں پر مشتمل ہے۔ ایک سفر ہے مکہ سے کہاں تک کا؟ مسجد اقصیٰ تک، دوسرا سفر وہاں سے آسمانوں۔ تو اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ پہلے سفر کا ذکر ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور وہ جو دوسرا معراج کا سفر ہے آسمانوں پہ جو گئے ہیں آپ، تو اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا سورۃ نجم کے اندر، یہ 27ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، لیلاً، تھوڑی سی رات کا ایک حصہ تھا، اور روایت میں آتا ہے، ظاہر ہے اب ہم یہ سائنس بھی ہماری یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم اب اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی شے اگر موو کرے سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ تو وہ زمان اور مکان کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، 7 آسمانوں پر، وہاں وہ ساری چیزیں دیکھیں، جو سب کچھ ہوا، واپس آئے تو اتنی سی دیر لگی کہ جب کمرے سے آپ نکلے تو وہ جو دروازہ لگایا تھا، وہ جو ہک، واپس جب آئے تو ابھی ہل رہا تھا، اتنا سا۔
وقت کی بندشوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں، مطلب سامنے نظر تو نہیں آ رہی، سامنے کی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت اب دیکھیے اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ مرتے ہیں، دنیا چھوڑ دیں پاکستان میں، اگر اپنے والے سفر کا ہم تصور کر لیں اپنے ذہنوں میں تو اسرائیل کیسے جائیں گے؟ تو وہ اس طرح کا نہیں ہے معاملہ، پوری دنیا میں معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت کی اور جگہ کی قید ہے یہ انسانوں کے لیے، ہمارے لیے ہے، ہم اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ پڑھیں جی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو، جس کے سراؤنڈنگ کو ہم نے بڑا بابرکت بنا دیا تھا۔ ایک تو یروشلم کا جو شہر ہے، یروشلم کا، اس میں ویسے اللہ رب العزت نے اسے برکت دی ہے، زمین اچھا اگاتی ہے، بہترین زمین، خوبصورت۔ اور دوسرا یہ کہ اصل جو برکت اللہ نے دی، وہاں انبیاء بہت اتارے، سرزمین فلسطین پر اللہ نے بے شمار، یہی تو جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہی تو ہے یہ ساری جو چل رہی، تو یہ اس کا ماحول کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا۔ ہم اپنے بندے کو کیوں لے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وآتینaa موسیٰ الکتاب، اب یہ ذہن میں رکھیے، آپ کہاں پر ہیں ابھی؟ مکہ میں۔ یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں، مکی صورت ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کو مل رہا ہے، یہود کا تذکرہ مل رہا ہے یہاں، کیونکہ سوالات جو ہو رہے تھے اللہ کے رسول سے وہ تھے تو یہود کے ہی، جو کفار کے تھرو آ رہے تھے باتیں، انہیں پسند نہیں آ رہی تھی یہ چیز کہ یہ نبی ادھر کیوں آ گیا ہے، یہ تو ہم میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب اللہ رب العزت، مطلب یہ ہے کہ ان کا باتیں تو ان تک پہنچ رہی ہیں، سن رہے ہیں وہ، ان کا خطاب، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھو میرے سوا کسی اور کو وکیل مت بنانا، کارساز مت سمجھنا، میرے سوا اور کوئی کام آنے والا ہے نہیں۔ یہ کرکس بتا دیا، جو بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی، جو ہدایت دی تھی، اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز، اپنا حاجت روا مت سمجھنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے کس کی اولاد ہو؟ یہ تم تو سمجھتے ہو صرف یہ موسیٰ کو ہم نے پانی سے بچایا ہے، فرعون کے لاؤ لشکر سے پیچھے چڑھ آیا تھا تو ہم نے یہ جو سمندر تھا اس کو پھاڑ کے رستہ بنا دیا تمہارے لیے۔ صرف اسی دفعہ ہی نہیں، اس سے پہلے تمہارے آبا حضرت نوح اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہم نے پانی سے بچایا تھا، تمہیں 2 سیلابوں سے ہم نے بچایا ہے۔ اے وہ جو اولاد ہو ان کی کہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح تو بلا شبہ وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا اللہ کا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو متنبع کر دیا تھا، کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کے اندر ہی، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں، کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ، 2 دفعہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی 2 دفعہ تم کرو گے۔ اب یہ 2 دفعہ سرکشی کرنا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، پھر 2 دفعہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر آیا، گویا کہ یہ 4 دور ہو گئے ان کے، 2 عروج، 2 زوال۔ چلے میں اس کی یہی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی دفعہ جو ان پر عذاب آیا، بلکہ پہلا تو ان کا عروج دیکھے نا، عروج کیسے ہوا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، اللہ نے معجزانہ طور پر بچا لیا، فرعون غرق ہو گیا،
اب میدان میں ہیں، صحرا کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، من و سلوہ کھا رہے ہیں جناب، غمام ہے، پانی کے چشمے ہیں۔ پھر اللہ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر، اور حکم دیا کہ اب یہ زمین جو ہے سامنے، زمین فلسطین، اس کو فتح کرو اور اس پر میرا یہ دین تم نافذ کرو۔ یہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جگہ میں تمہیں دے دوں گا، فتح تمہاری ہوگی، آؤ شاباش جہاد کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لیکن قوم نے قتال نہیں کیا، انکار کر دیا، واضح کہہ دیا، ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ مائدہ میں، آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم بیٹھے ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، ماریں گے، ہم نہیں جاتے۔ تو حضرت موسیٰ بیزار ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کی اس بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، اب ظاہر ہے ان کی بزدلی، ہمت نہ کرنا، یہ اس وقت اگر ان کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ایسی قوم تھی جو نسل در نسل در نسل فرعونی نسل کی کیا تھی؟ غلام۔ غلاموں میں وہ ہمت کوئی نہیں ہوتی، غلاموں کے اندر بزدلی ہوتی ہے، غیرت کوئی نہیں ہوتی، حمیت کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح غلام کا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہاں ان کی نسل گزری۔ اللہ نے فرمایا 40 سال تک ہم نے اب یہ زمین جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، ابھی لڑتے تو دے دیتے انہیں، بزدلی دکھائی، کم ہمتی دکھائی، تو اب ہم نے یہ زمین پہ حرام کر دی 40 سال تک۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ یتیہون، اسی میں پھرتے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد پھر جب اللہ کو منظور ہوا، وہ جو ایک نئی نسل ان کی پیدا ہوئی صحرا کے اندر ہی، جنہوں نے جفا کشی کی، سختی کی زندگی، صحرا میں کوئی زندگی آسان تو نہیں نہ ہوتی، تو ان کے جو بنیادی شعور تھا اس کے اندر غلامی نہیں تھی، وہ ایک آزاد پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر جو انہوں نے زندگی گزاری بچپن سے، وہ بھی بڑی صعوبتوں والی زندگی۔ تو مشکلات والی زندگی انسان کی امیونٹی کو مضبوط کر دیتی ہے، ہم جانتے ہیں، اور بڑے زوراور۔ اقبال نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو پھر انہوں نے پھر ہمت کی اور اپنے جو بھی ان کا وقت کا تھا خلیفہ حضرت موسیٰ کا، اس کے ساتھ مل کے جہاد کیا، اللہ نے پھر ان کو فتح دے دی۔ لیکن یہ قوم کیسی تھی؟ وہاں رہے تھے میدان میں بھی تو 12 ان کے قبیلے تھے، 12 چشمے تھے ان کے لیے، اور پھر جب دوبارہ اللہ نے ان کو زمین دے دی فلسطین، تو وہاں پر بھی انہوں نے 12 حکومتیں بنا لی، آپس میں اتفاق اتحاد تھا نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر آہستہ آہستہ ان کے معاملات ہوتے چلے گئے، علیحدہ ہوئے، پھر جناب یہ اللہ رب العزت نے مختلف ان کو سٹیجز سے گزار کر، آپ کے سامنے کی چیزیں ہم نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے 12 قومیتیں بنا لی تھی، تو پھر کئی قوموں نے آ کے ان پر چڑھائی کی، ان کو گھروں سے نکالا۔ پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کرو تاکہ ہم اس کی کمان میں لڑیں اور اپنی یہ زمین اور اپنا حق واپس لیں۔ تو پھر طالوت کو اللہ نے چن لیا ان کے سپہ سالار کے طور پہ، انہوں نے پھر جہاد کیا، اور پھر اس جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، حکمت دی۔ یہ ہے وہ دور جو بنی اسرائیل کا پہلا عروج کا دور ہے۔ طالوت نبی بنے، بادشاہ بھی تھے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ بڑی زوردار سلطنت ایک بنی اسرائیل کی تھی، اور حضرت سلیمان کی بادشاہت کے تو کیا کہنے، ہوا پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، پرندوں کی زبان جانتے ہیں۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا پہلا دور عروج۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے انبیاء کا کہنا نہیں مانا، بلکہ انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ہے پہلا، وہ ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں، بخت نصر جسے کہا جاتا ہے، عراق کا حکمران تھا 587 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 600 سال پہلے اس نے حملہ کیا ہے یروشلم پر،
وہ 10-12 لاکھ ان کی آبادی تھی، آدھے تو قتل کر دیے اس نے، باقی آدھوں کو وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا لے گیا عراق۔ اتنا سفر ہانکتا ہوا لے گیا، گویا کہ پورا وہ جو حضرت سلیمان نے ٹیمپل بنوایا تھا، جسے معبد یہ کہا جاتا ہے، فرسٹ ٹیمپل انہوں نے بنایا، بخت نصر نے وہ بھی مسمار کر دیا، ان کا عبادت خانہ تباہ کر دیا۔ تو پھر ان کے بعد اللہ نے کافی عرصہ گزرا عزیر علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف۔ عزیر علیہ السلام وہی ہیں جن کا سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا، اسی بستی کے پاس سے گزرے، یروشلم کے پاس تباہ حال تھی، کہنے لگے اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے انہیں سلا دیا 100 سال تک کے لیے، اور پھر اٹھایا، ہاں بتاؤ کتنا عرصہ رہے ہو؟ میں تو پتہ نہیں، تھوڑی دیر تھی میرے خیال سے رہا۔ اللہ نے کہا دیکھ تیرا گدھا اس کا کیا حال ہے، تو 100 سال رہا ہے یہاں، تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، دیکھ کوئی شے، اور اپنا کھانا دیکھ اسی طرح پڑا ہوا، تیرا کھانا اور تیرا پینا وہ باسی نہیں ہوا، اپنے گدھے کا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو نشان معجزہ دکھایا سامنے، ان کے گدھے کی ہڈیاں جڑتی گئیں، گوشت چڑھتا گیا، اور پھر اوپر کھال چڑھ گئی۔ تو یہ پھر اللہ نے انہیں بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عزیر کو، انہوں نے پھر پوری قوم کو توبہ کی دعوت دی، دوبارہ اللہ سے معافی مانگو اجتماعی طور پر۔ اور پھر ہوا یہ سیاسی سطح پر بھی یہ ہوا کہ ایرانی اور عراقی، ان کی ایران اور عراق کی آپس میں جنگ تھی، تو ایرانیوں کو فتح نصیب ہوئی، تو ایرانی جو بادشاہ تھا اس نے پھر انہیں اجازت دے دی کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، مجھے تم لوگوں کو بحیثیت غلام رکھنے کی کوئی ضرورت اور خواہش نہیں ہے، تم جا سکتے۔ پھر یہ حضرت عزیر کی قیادت میں سارے دوبارہ یروشلم آئے، اسے آ کے پھر آباد کیا، اور پھر اللہ نے انہیں طاقت دی، مقابی سلطنت پہلے سے بھی بڑی۔ یہ ان کا دوسرا عروج تھا۔ پہلا عروج داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پہلا زوال بخت نصر کے ہاتھوں، وہ جو عراق کا تھا، بیبیلونیا کا۔ دوسرا عروج مقابی سلطنت، جب حضرت عزیر انہیں واپس لے کر آئے، اور پھر اللہ نے ان کو جو زور عطا کیا، جو غلبہ عطا کیا۔ پھر جب غلبہ آ جاتا ہے تو آپ کے یہ سامنے کی چیزیں ہیں، انسان اسی طرح پھر تن آسانیوں میں پڑ جاتا ہے، وہی عیاشیاں آ جاتی ہیں، وہی دوسری طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پھر انہیں جب چیزوں میں پھر مشغول ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آنا تھا۔ رفتہ رفتہ پہلے ان کو گریک جو یونانی تھے انہوں نے ان پہ حملے شروع کیے، پھر بعد میں رومنز آ گئے، رومیوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اصل بادشاہت رومیوں کی تھی، یہودیوں کا یہ ایک پپٹ سا کنگ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں مغل بادشاہ نہیں ہو گیا تھا، اصل حکومت انگریزوں کی، نام نہاد ہے بادشاہ ہے، تو یہودیوں کی بس یہی حکومت تھی بنی اسرائیل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھ لیں کہ ایون کہ بڑی جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی تھی وہ خود نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو پھانسی کی سزا کن سے دلوائی؟ رومن سے دلوائی، خود نہیں دے سکتے تھے بادشاہ، لیکن برائے نام کوئی بھی کیس ہوتا تھا تو رومنز ڈیل کرتے تھے۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے غالباً 70-71 سال بعد پھر جو رومیوں نے حملہ کیا ہے یروشلم پر، یہ دوسرا زوال آیا ہے۔ ٹائٹس ایمپرر جو تھا رومی، اس نے یروشلم کو پھر اجاڑا ہے، برباد کیا، تو میسیکر کر دیا ان کا پورا شہر، 2 اینٹیں سالم نہیں چھوڑی۔ روایت میں آتا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل، گردنیں اڑائی انہوں نے، اتنے۔ یہ ہے دوسرا زوال۔ اور جب ٹائٹس رومی ایمپرر گھسا ہے یروشلم کے اندر تو اس نے پھر جو دوسری دفعہ انہوں نے پھر معبد وہ بنا لیا تھا، اس نے پھر گرا دیا۔ یعنی پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان نے بنایا، بخت نصر نے گرایا، پھر انہوں نے دوبارہ جب اللہ نے سلطنت دی، مقابی سلطنت بنائی، دوسرا ٹیمپل بنا دیا، پھر ٹائٹس رومن ایمپرر جب گیا تو اس نے وہ گرا دیا۔ ابھی تک ان کا وہ ٹیمپل جو ہے گرا ہوا ہے، صرف اس کی ایک دیوار ہے، ویلنگ وال جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں رو رو کے آ جاتے ہیں۔ اب اس پہاڑی پر مسلمانوں نے اپنے مقدس مقامات بنائے ہوئے ہیں، ایک مسجد اقصیٰ بنائی ہوئی ہے اور ایک قبۃ الصخرہ بنایا ہوا۔ قبۃ الصخرہ کا جو ایک راک ہے وہ بڑا گولڈن سا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی سواری براق آسمانوں کی طرف گئی تھی، تو مسلمان خلفاء نے وہاں ایک بنا دیا۔ ایک مسجد اقصیٰ ہے جو بنائی ہوئی ہے جناب۔ اب وہ یہودیوں نے اگر اس کے اوپر اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے تو یہ کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ یہ گرانا پڑے گا۔ اب یہ گرائیں گے تو یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، جی مسجد اقصیٰ۔ اس سے اب وہ فساد یہی ہے
جو مذہبی یہودی ہیں ان کا جو ذہن کے اندر اب باقی مقصد ہے وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور دوبارہ ریاست اسرائیل کا وجود جہاں جہاں تک وہ پہلے پھیلی ہوئی تھی وہاں تک انہوں نے اسے قائم کرنا ہے دوبارہ۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اسرائیل کا جھنڈا، اس میں 2 نیلے لائنیں ہیں، درمیان میں اسٹار آف ڈیوڈ ہے، 6 کونوں والا ستارہ داؤدی۔ وہ ان کا جھنڈا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو 2 نیلی لائنیں ہیں یہ 2 دریا ظاہر کرتی ہیں، ایک دریا یوفریٹس اور ایک دریائے نیل۔ ان 2 دریاؤں کے درمیان جتنا رقبہ ہے وہ اسرائیل کی ریاست، وہاں پر یہ 6 کونوں والا ستارہ داؤدی اس بات کی دلیل۔ تو یہ ان کا زوال تھا دوسرا جو رومنز کے ہاتھوں آیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال بعد آ گئے اور پھر معاملہ آپ کے اب دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ملی جلی ہماری تاریخ کیسی ہے، ہم پر بھی 2 دفعہ عروج آیا، 2 دفعہ ہم پر بھی آ چکا، 2 دفعہ عروج، 2 دفعہ زوال۔ پہلا عروج ہمارا کیا تھا؟ اللہ کے رسول آئے، خلفائے راشدین ہیں، بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، یہ دور ہمارا عروج کا دور ہے۔ پہلا زوال ہم پر آیا، اس کی ابتدا ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، یہ صلیبیوں کے ہاتھوں، لڑائیاں شروع ہوئیں جناب، جنگیں شروع ہوئیں، 100 سال تک چلتی رہیں، جس کو فائنلی پھر وہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ بھی چھن گیا تھا عربوں سے۔ یہ تو پھر کرد خون تھا جس نے واپس لیا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ اور پھر اس کے بعد اصل جنہوں نے ہمارا زوال کا جو سبب بنے وہ تو یہ تاتار تھے، چنگیز خان، اس کی نسل تاتاری، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے، کروڑوں کی تعداد میں، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، حقیقتاً کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قتل کیے۔ پہلا زوال۔ اور پھر کرم نوازی دیکھیے، اللہ رب العزت کا اس کی تدبیر دیکھیے، جنہوں نے اسلام کے زوال کا جو سبب بنے ان کو ہی اسلام نے فتح کر لیا، وہی تاتاری مسلمان ہو گئے، وہی تاتاری۔ یہ زارے ترک کے کون ہیں؟ تاتار کی نسلیں ہیں، اور پھر تو حکومت انہی کے پاس رہی ہے۔ یہاں ادھر آ گئے تھے ترکان تیموری، آ گئے تھے ہندوستان میں، یہ جنہیں مغل کہتے ہیں، اور ترکان سلجوقی چلے گئے مڈل ایسٹ میں، ترکان صفوی آ گئے ایران میں، ترکان عثمان یا اناطولیہ کے اندر، اور ان کو تو پھر اللہ نے اتنی طاقت دی، انہوں نے باقیوں کو بھی ساتھ ملا کے خلافت بھی 400 سال تک ان کے پاس رہی۔ یہ دوسرا ہمارا عروج کا دور، پہلا عروج، پہلا زوال، دوسرا عروج، اور دوسرا زوال پھر آیا ہے جب یہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی۔ اس میں پوری مسلم لینڈ دنیا میں جتنی بھی تھی وہ براہ راست غلام ہو گئی کولونائزرز کی، کہیں برطانیہ کے، کہیں پرتگیز کے، کہیں فرینچ کے، کہیں اسپین، یہ ہر جگہ مسلمان غلام ہو گئے۔ یہ ہے دوسرا زوال کا دور۔ 2 زوال اور 2 عروج امت بنی اسرائیل پہ، 2 عروج اور 2 زوال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں تجزیہ کروں یہاں بیٹھ کے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا ہمارا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل نے کتنی دفعہ فساد مچانا تھا؟ 2 دفعہ۔ تو جب پہلی دفعہ ہمارا وعدہ آیا، انہوں نے سرکشی کی، فساد مچایا، تو ہمارا جب پھر وعدہ آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، ہم نے بھیجے ان پر بندے اپنے، اولی بأس شدید، جو بڑی جنگی صلاحیت رکھتے تھے، بڑے جنگجو ہم نے بھیج دیے۔ فجاسوا خلال الدیار، گھس ان کے گھروں کے اندر گئے۔ وہ جنگ ہوتی ہے میدان کے اندر، بیٹل فیلڈ میں، لیکن یہ بربریت ان کے گھروں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو ہو کے رہنے والا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا، پھر ہم نے لوٹا دیا تم کو، لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، تمہارے دن پھیر دیے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال دیے، بیٹے دیے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بڑا نمبر دے دیا، تعداد تمہاری بہت زیادہ کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر بھلائی کرو گے تو کس کے لیے ہوگی؟ تمہارے اپنے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا بھی وبال کس پر ہے؟ اسی کے لیے جو برائی کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب دوسرا وعدہ، یہ وعدہ آخرت والا وعدہ نہیں لینا، یہ وہ دوسرا وعدہ لینا ہے، پہلے کے ساتھ ساتھ دوسرا۔ پہلا وعدہ نبوکدنضر گھسا تھا ان کے گھر میں، اب دوسرا وعدہ ٹائٹس رومن ایمپرر آیا تھا۔
جب دوسرا وعدہ آ گیا لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، یہاں پر وہ ایک پورا جو فریز پیچھے گزرا ہے اس کو محذوف مان لیں کہ جب ہمارا دوسرا وعدہ آ گیا تو پھر وہی فریز لے آئیں، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے بھیج دیے تم پر بڑے بڑے جنگجو لوگ، کیوں بھیجے؟ اب یہاں سے لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائیں مسجد میں، بیت المقدس میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے، وَعَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہاری ہر شے کو تباہ کر کے غلبہ پا لیں اس پر۔ اب دیکھیے براہ راست بنی اسرائیل سے اب خطاب ہو رہا ہے، پہلے ان کا ذکر تھا انڈائریکٹلی، اب ان کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے تمہارا رب اب تم پہ دوبارہ پھر رحم کرے گا، ٹھیک ہے، جو ہو چکا، اب میں نے قرآن اتارا ہے، ایک نیا نبی بھیجا ہے، اس کو دیکھو، اس پر ایمان لانا، امید ہے تمہارا رب تم پہ اب پھر کیا کرے گا؟ رحم فرمائے گا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ٹھیک ہے، جو ہو چکا ختم اس کو، اب تمہارے لیے ایک اور موقع ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر دوبارہ اسی روش پہ چلے تو پھر ہم اسی طرح سزا دیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو بنا دیا ہے کافروں کے لیے گھیرے میں لینے والی۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي، اس صورت کی ایک اور شان یہ ہے کہ اس میں آپ کو قرآن کا لفظ بار بار ملے گا، قرآن کا لفظ بار بار، کسی اور صورت میں قرآن اتنی دفعہ نہیں ذکر ہوا جتنی دفعہ اس سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے اسے خیر مانگنا چاہیے، وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ شر ہے، اور وہ چاہتا ہے جلدی مل جائے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے، دیر نہیں چاہتا، بس جو میں مانگ رہا ہوں فوراً مجھے دے دو، یہ نہیں پتا کہ اب اس کے لیے اچھا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مستقبل جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ایسے نہ چیزیں مانگا کریں۔ دعا کا بہتر انداز یہ ہے کہ اللہ اگر تو جانتا ہو کہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے شر ہو تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، میراکیولس سائن بنا دیا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور جو رات کی نشانی ہے اس کو تو پھر ہم نے بے نور کر دیا، یہ نشانی ایسی ہے جس میں کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اس میں تلاش کرو اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور ہم نے یہ دن اور رات کا چکر اس لیے چلایا تاکہ تم ماہ و سال کی گنتی پوری کر اپنی یاد رکھ سکو، والحساب، اور حساب، ہمارا سارا کیلنڈر، ہم جو یہ ساری ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ تو ہے دن اور رات کا چکر چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، یہ ہم نے اس لیے بنایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان اس دنیا میں جو ہے، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے چپکا دیا ہے، اسٹک کر دیا ہے، لگا دیا ہے، اس کے اوپر امپوز کر دیا ہے، طَائِرَهُ، اس کے نصیب کو، ہر شخص کے گلے میں لٹکا دیا اس کی تقدیر۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم وہی نکال کر دکھا دیں گے اسے، کتاب کی شکل میں کھلی ہوئی کتاب دیکھ لے گا وہ، اقرا کتابک، اور کیا حکم ہوگا؟ پڑھ آج اپنے اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے، جیسے مجرموں کو نہیں کہا جاتا، وہ پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے وکیل، کٹہرے میں ملزم کھڑا ہو تو فائل اس کے سامنے کر کے یہ لائن نمبر 3 پڑھو جناب، اس میں وہ جو بات اس نے کہیں میسج میں کی ہوتی ہے یا کوئی ای میل کیا ہوتا ہے یا کوئی کام اس نے کیا ہوتا ہے، تو وہ کوٹ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے ہائی لائٹ کر کے اس سے خود پڑھواتے ہیں، ہاں یہ کیا کہ نہیں کیا، آج پڑھ تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تو نے کیا کیا۔
کفا بنفسک الیوم علیک حسیب من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو کس کا فائدہ کرے گا؟ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا فانما یضل علیہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہی آئے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسول، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ کوئی بھیج دیں، اتمام حجت نہ جب تک کریں، قطع عذر نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، یہ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، یہ پیچھے والا یہ جو آیت ٹکڑا گزرا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور یہ اگلی آیت پولیٹیکل سائنس کے حساب سے کمال ہے، اس پہ آپ کتاب میں لکھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ فرماتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، تو ہم اتھارٹی دے دیتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، فائنینشیل اتھارٹی ان کو دے دی جاتی ہے، جو بڑے فائنینشلی وہ جو پاور کوریڈورز میں رہتے ہیں لوگ، ان کو پھر ہم جناب غلبہ دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانیاں کرتے۔ دیکھو کسی بھی معاشرے میں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا ایک وہ ہر کوئی پسند کرتا ہے ایسے بن جائیں ایسے بن جائے، جو ان کا آنا جانا، جو ان کا طرز زندگی، بس اس طرح کے گھر، اسی طرح کی چیزیں، تو وہ پھر برائیوں میں، وہ ان کے پیچھے سارے برائیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ہم اس بستی کے جو مترف ایسا شخص، اسم مفعول ہے کہ جس کو اتنی نعمتیں دی گئی وہ اندھا ہو گیا ہو، مترفین یہ لفظ آئے ہیں قرآن مجید۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر جناب ہمارا قول اس پہ چسپاں ہو جاتا ہے، حق بات پھر ثابت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم برباد کر دیتے ہیں اسے پوری طرح۔ عذاب کا جب فیصلہ سچ ہو جاتا ہے تو پھر ہم برباد کر دیتے ہیں اچھی طرح۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، من بعد نوح کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، یہ تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے حساب سے، خبیراً اور بصیرا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو بندہ دنیا کی خواہش کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں ہی، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ مانگتا تو ہر کوئی ہے دنیا 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 مل جائے، ہر بندے کی خواہش ہے بلینئر بن جائیں، ہر بندے کی خواہش ہے کوئی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہر کسی کو ہم کسی کو جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اسی دنیا میں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے کیا طے کر دیتے ہیں؟ جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس جہنم کے اندر برے حال میں اور دھتکارا ہوا ہو کر، جیسے لات مار کے نہیں کسی کو۔ اور اس کے برعکس ومن اراد الاخرۃ، جو شخص دنیا کی چاہت نہیں رکھتا، آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، وسعی لھا سعیھا، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی جو جد و جہد ہوگی اس کی قدردانی کی جائے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، بھلے دنیا دار ہوں بھلے آخرت کو پریفر کرنے والے ہوں، ان سب کو ہم نے مہلت تو دی ہوئی ہے نا، ہم دیتے ہیں من عطاء ربک، جو بھی ہماری عطا ہے اس میں سے ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک معذورا، تیرے رب کی جو عطا ہے یہ بند نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، اس دنیا میں تو ہم دیتے رہیں گے، ان کو بھی ان کو بھی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سب کی اکنامک حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات، لیکن جو آخرت ہے وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، واکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، نہیں تو تم ہو جاؤ گے مذموما، ملامت زدہ، مخذولا، اور بے یار و مددگار، چھوڑ دیا گیا ہو جسے کوئی حامی نہیں ہے اس کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی، الا اياه، سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے سلوک کرو گے۔ یہ اب دو رکوع آ رہے ہیں کہ اس میں گویا کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام احکامات دیے ہیں جو بنی اسرائیل کو دیے تھے، گویا کہ جو 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں، احکام عشرہ، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیری موجودگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو فلا تقل لہما اف، تو ان کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا لفظ نہیں بولنا، اف تک نہیں کرنا، آگے سے منہ نہیں بنانا۔
ولا تنہرہما، نہ ہی جھڑکنا ہے ان کو، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ بڑی عزت والی بات کرنی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے جو اپنے یہ کندھے ہیں جھکا کر آؤ، جیسے آپ عزت کے سامنے کسی بھی کوئی بڑا اعلیٰ لیول کا آپ کا باس یا کوئی افسر ہو تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سر اس طرح کریں، یہ والی کیفیت، اپنے کندھے جھکا کے، والدین کے سامنے کھڑے ہونے تو کندھے سینہ چوڑا کر کے نہیں کھڑا ہونا، عزت سے اپنے کندھے جھکا کے والدین کے سامنے آ جاؤ، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ تو ہے ہی، بے شک وہ ہے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، اوابین جو توبہ کرنے والے، اواب بار بار لوٹنے والا، بار بار رجوع کرنے والا، تو جو ہوں گے بار بار لوٹنے والے ان کے لیے اللہ کیا ہے، غفور، بخشنے والا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، دیکھو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، مسافر کو بھی مسکین کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا کیا تھا، ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑے، منہ موڑنا ہی پڑے، اگر تم رشتہ داروں کی خبر گیری نہ کر سکو، تمہیں ان سے منہ پھیرنا ہی پڑے، نہیں تم دے سکتے بھائی، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی طلب کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کو روزی دے تو آپ ان کو دیں، آپ کے پاس نہیں، ابھی نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرنا ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات نرم کرو، ترجوہا یعنی جس کی تم امید رکھتے ہو، اپنے رب کی رحمت جس کی تم امید رکھتے ہو، روزی کی، رزق کی، کہ اللہ تمہارا رزق فراخ کر دے گا، تمہیں اللہ کشائش عطا فرما دے گا، ابھی تم نہیں دھیان رکھ سکتے رشتہ داروں کا، لیکن تمہیں امید ہے تمہارا رب تم پہ مہربانی فرمائے گا، تو بات ان سے رشتہ داروں سے کیا کرو، نرمی والی کرو، جھڑکو مت، انہیں غصہ مت دکھاؤ، ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور اپنے ہاتھ باندھ کر نہ رکھو، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، کہ پیسہ جیب میں ہے، تجوری بھری ہوئی ہے، خرچ نہیں کرنی، ایسا نہ کرو، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اپنے ہاتھ یوں کھولو کہ پوری طرح ہی کھول دو، سب کچھ ہی دے دو، فتقعد ملوما محسورا، پھر بیٹھے رہو گے ملامت زدہ اور حسرت کرتے کہ سب کچھ دے دیا کچھ نہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب ہے جو چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے کسی کا، اور جو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے کسی کا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ایک ہوتا ہے خبر مل جائے، اسے خبر نہیں ملتی، وہ دیکھ بھی رہا ہے، خبر بھی رکھتا ہے، مجھے کوئی آ کے خبر بتائے میں نے دیکھا تو نہیں کیا ہوا ہے، اسے خبر بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، بری بات ہے، نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطا کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا، الا بالحق، ہاں ٹھیک ہے جائز قتل کرو حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ کیا ہے، چار صورتیں، شادی شدہ ہے، زانی ہے تو اسے پتھر مار کے قتل کر دیں گے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے، یا جنگ میں لڑنے آ گیا ہے تو اس کو بھی، آپ کافر، حربی کافر جو ہوتا ہے، جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی ہو رہی ہو تو جو اس صف میں آئے اس کی بھی آپ جان لیں گے، اور چوتھا ہے جو مرتد ہو جائے، اس کے علاوہ آپ جان نہیں لیں گے کسی کی۔ ومن قتل مظلوما، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، مظلوم ہو، مظلوم ہو جو مظلومانہ طور پر، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کو کیا دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، الا یسرف فی القتل، تو وہ بھی حد سے نہ بڑھے قتل میں، انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی تو مدد اللہ نے کی ہے، مدد کیا گیا وہ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایک اچھی نیت کے ساتھ، اچھے انداز میں، حتی یبلغ اشدہ، ہاں پھر جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال ہینڈ اوور کر دینا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پورے کرو اپنے وعدے، وعدہ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔
اوفوا الکیل اذا کلتم، اور جب تم پیمانہ بھرنے لگو تو پورا بھرو اسے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو تو صحیح درست ترازو کے ساتھ تولو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھی طریقہ اچھا ہے اور سب سے بہتر انجام کے لیے۔ میں اب وقت نہیں صرف کر رہا، بہت وقت لگ گیا ہے، میں اس لیے تیز تیز جا رہا ہوں، کچھ اگرچہ ہے ضرورت وقت بتانے کی لیکن یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے، باتیں واضح ہیں، میں اس لیے تیز تیز چل رہا ہوں۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ تم پیچھے لگو ایسی بات کے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولہ، دیکھو سماعت، بصارت اور یہ جو دل، دماغ، شعور اللہ نے دیا، اللہ پوچھے گا ان کے بارے میں، بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ انک لن تخرق ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم زمین میں چلو اکڑ کر، فخر تکبر کرتے ہو، انک لن تخرق الارض، زمین پہ جو زور زور سے پاؤں مارتے ہو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تم پہاڑوں کی جتنی قد و قامت اپنا سکتے ہو۔ کاہے کے لیے فخر کرتے ہو؟ 5 فٹ کا وجود ہے، اتنا ہی رہے گا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اچھا، قرآن کا جو مکروہ ہے اس کو فقہ والے مکروہ کے ساتھ نہ ملا دینا، فقہ والا مکروہ جائز ہوتا ہے، یہاں قتل کرنا اللہ کے یہاں مکروہ ہے، یہ نہ جائز کر لینا، فقہ والا مکروہ اور ہے، یہ قرآن میں جو رب کو وہ حرام کام ہے جو اللہ کو مکروہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے وحی کی ہیں آپ کی طرف حکمت میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مت بنائیے، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، نہیں تو آپ کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے۔ یہ کوئی ایسی جب باتیں کی جاتی ہیں تو کو معاذ اللہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں مقصد ہوتا، یہ اللہ انسلٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنے پیغمبر کی بات، دراصل یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ کوئی بھی کرے گا تو اس کے انجام میں فرق نہیں، بس اتنا بتانا ہے۔ یہ کام اگر پیغمبر بھی کریں گے تو انجام وہی ہوگا، بس اتنی بات کرنی ہوتی ہے، وگرنہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے لیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں سے اپنے عورتیں بنا لی ہیں، بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بات کہہ رہے ہو تم نالائق لوگ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کے اندر ایک بات کو مختلف انداز میں بار بار مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ قرآن ان کو نہیں بڑھاتا مگر صرف نفرت میں۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے ان سے اگر ہوتے دوسرے الہ بھی، کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ دوسرے الہ جو ہیں وہ تو پھر ضرور کوشش کرتے کہ وہ عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ لیں، کوئی رستہ بنائیں، وہاں جا کے اس کو پھر نیچے گرائیں۔ جیسے ایک کامن بات ہوتی ہے فلموں میں، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، یہ جو میتھولوجی چلتی ہے، رومز میتھولوجی ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے دیوتا ہوتے ہیں، پھر ایک بڑا دیوتا ہوتا ہے جناب، کچھ دیوتاؤں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، اور ہاں وہ سب سے پھر جناب اگر اور اللہ کہتے الہ ہوتے تو وہ لازم مجھ سے لڑنے آ جاتے کہیں ادھر ادھر، جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ میری طرف وہ راستہ بناتے اوپر آنے کا۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون، پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے ان ساری باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور نہایت ہی بلند ہے اس کی شان، وہ کیا اور یہ کیا ان کی باتیں۔ تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر اسی کی تسبیح بیان کر رہی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ بہت ہی بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کوئی ٹیشو نہیں پڑا یہاں؟ ٹیشو تو یار پکڑ کے لاؤ۔ ہاں جی، پڑھیں پڑھیں آگے، کون سی آیت تھی؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، ہاں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً، کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک حجاب، پردہ، مستورہ، ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا، مستور، چھپا ہوا پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے چڑھا دیے ہیں ان کے دلوں پر غلاف، ہم چڑھا دیتے ہیں ان کے دلوں پر
غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان یفقہوا، پھر وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے، ڈھکن آ گئے ہیں ان کے کانوں میں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، نفرت میں ان کی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، باقی سارے ان کا مطلب ہے کام، وہ ان کی طرف بھی تو بات کریں نا، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب یہ کان لگا کر آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کیا سن رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کے، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جو مسحور ہے۔ انظر کہ، یعنی ہوتا یہ تھا کہ اکثر تو وہ بات نہیں مان رہے اللہ کے رسول کے، لیکن کبھی کبھی ظاہر عرب تھے، قرآن کی آیت کوئی سنتے تھے، یار بڑی سالڈ، بڑی ڈیپ اور بڑا ایک میسج آخر قرآن دلوں میں اتر جاتا تھا، تو بیٹھے کہتے تھے یار یہ تو بات، لیکن پھر ایک دوسرے کو یاد دلوایا تمہیں خام خواہ، یہ وہ بندہ ہے جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی دیکھو تمہارے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، گمراہ ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون الا سبیلا، راستے سے بھٹک گئے ہیں، اب یہ راستہ نہیں پا سکیں گے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، اذا کنا عظاما، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ورفاتا، خاک ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، پھر دوبارہ ہمیں بنا دیا جائے گا۔ تو اب اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، یہ بات ان کی ہے، یہ اعتراض ان کا بڑی دفعہ آ گیا، اللہ نے بڑی دفعہ سمجھا لی بات، اسی طرح اگاؤ گے جیسے یہ پرندے پودے نکل آتے ہیں زمین سے، تم بھی نکل آؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں اب اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو ٹھیک ہے تم ہڈیاں اور مٹی کیوں ہو جاتے ہو، ہڈیاں اور مٹی ہو جاؤ گے، زمین میں چلے جاؤ گے، زمین میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ہے، زندگی نکلتی ہے اس سے، تم پتھر بن جاؤ نا، پتھر سے تو کوئی نہیں نکلتی زندگی، وہ تو وہ بالکل کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اس سے، اور اس سے آگے لوہا بن جاؤ، ان میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے۔ او خلق مما یکبر فی، یا اس سے بھی کوئی بڑی سخت چیز تمہارے ذہن میں آتی ہے تو تم وہ بن جاؤ، اللہ تمہیں نکال کر لے آئے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اور پھر پوچھتے ہیں کون ہمیں لائے گا، قل کہہ دیجیے الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ بات سن کے پھر سر ہلاتے ہیں، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا اچھا، وہ لائے گا، صحیح ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور ساتھ پوچھ لیتے ہیں چلانا کب ہے اس نے، یہ کب ہوگا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ ان سے کہو ممکن ہے کہ وہ بس ابھی قریب ہی ہے، آنے ہی والا ہے، یہ اب یار بچہ آیا نہیں اور دونوں میرے ہاتھ خراب ہیں۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ گے اس کے بلاوے پر، قبروں سے جب وہ بلائے گا پھر تم رک نہیں سکو گے، پھر تم آؤ گے، فتستجیبون بحمدہ، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آؤ گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہیں گمان ہوگا کہ دنیا میں تو ہم بس تھوڑا سا ہی رہے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔